ما هي وما حکم استعمالها. مسائل چل رہے ہیں طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنے کے. کچھ سوالات کے جوابات پہلے آ چکے ہیں. اب یہاں سے ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ شرط کے الفاظ کیا ہیں. یعنی طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں تو حرف شرط کہ جس کے ذریعے سے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں وہ الفاظ کون کون سے ہیں. وما حکم استعمالها، اور ان الفاظ کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے. اس لیے کہ وہ الفاظ مختلف ہیں اور ہر لفظ کا معنی الگ ہے، تو مختلف الفاظ استعمال کرنے کی صورت میں طلاق کی حیثیت مختلف ہوگی، وہ شرط کی حیثیت مختلف ہوگی، اور طلاق چونکہ شرط کے ساتھ مشروط ہے لہذا اس کے بھی احکام مختلف ہوں گے. جواب: الفاظ الشرط کہتے ہیں کہ شرط کے الفاظ یہ ہیں: ان و اذا و اذاما و متا و متاما، یہ شرط کے الفاظ ہیں. ایک ان میں سے ان ہے. ان کے معنی اردو میں اگر، جیسے کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق، تو ان حرف شرط ہے. اسی طرح اذا کے معنی جب یا جس وقت. و اذاما، اور اذاما بھی یہ حرف شرط ہے، اس کے معنی بھی جس وقت یا جب. و متا بھی حرف شرط ہے، اس کے معنی جب. متاما کے معنی بھی جب. اردو میں ان کے معنی یہ ہیں. کہتے ہیں فَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى شَرْطٍ، کہتے ہیں اگر طلاق کو کسی شرط کی طرف مضاف کیا یعنی منسوب کیا، کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظ، ان الفاظ میں سے کسی لفظ کے ذریعے يَقَعُ الطَّلَاقُ، تو کہتے ہیں طلاق واقع ہوگی عقیب وجود الشرط، شرط کے پائے جانے کے فوراً بعد. عقیب کے معنی فوراً بعد. یعنی اگر طلاق کو ان 5 الفاظ میں سے کسی لفظ کے ذریعے کسی شرط کے ساتھ معلق اور مشروط کر دیا تو اس شرط کے پائے جانے کے فوراً بعد طلاق واقع ہوگی. وَتَنْحَلُّ الْيَمِينَ، اور قسم پوری ہوگی. قسم پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پھر اگر وہ دوبارہ وہ شرط پائے جائے تو پھر دوبارہ طلاق نہیں ہوگی، بلکہ ایک دفعہ طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تو وہ شرط پائی گئی تو ایک دفعہ طلاق واقع ہو گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی واقع نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے تنحل الیمین کا، کہ یمین پوری ہوگی، قسم پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد وہ شرط ختم ہوگی. پھر دوبارہ اگر وہ شرط پائی جائے تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی. سوال: ما معنی انحلال الیمین، کہتے ہیں کہ یمین کے مکمل ہونے کا، قسم کے مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قسم پوری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: معناہ انہ اذا وجد الشرط مرۃ واحدہ، یہاں پر قسم سے مراد وہی شرط. مثلا شوہر نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر تم گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق. تو اگر وہ عورت گھر میں داخل ہو جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی. تو یہ طلاق کا واقع ہونا یہی قسم ہے کہ قسم پوری ہو جائے گی یعنی طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ اگر وہ عورت گھر میں داخل ہو تو پھر دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی، ختم ہو گئی شرط. کہتے ہیں معنی ہو قسم کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے انہ اذا وجد شرط مرۃ واحدہ، کہ جب ایک دفعہ شرط پائی جائے وقعت طلاق بذلک، تو اس سے طلاق واقع ہوگی. لا یقع ثانیا بوجود الشرط، کہتے ہیں کہ پھر اس شرط کے دوبارہ پائے جانے سے دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی. بعد ہذ المرہ، اس دفعہ کے بعد. ایک دفعہ شرط پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی، دوبارہ وہ اگر شرط پائی جائے تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی. مثلا شوہر نے کہہ دیا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق. تو عورت گھر میں داخل ہو گئی تو طلاق ہوگی.
پھر شوہر اگر اس سے رجوع کر لے، اس کے بعد دوبارہ عورت گھر میں داخل ہو جائے تو دوسری طلاق واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلی جو قسم تھی وہ شرط تھی وہ پوری ہو گئی. لأن اثر الشرط قد زال بوجود مرة واحدة، اس لیے کہ شرط کا اثر ایک دفعہ اس کے پائے جانے سے ختم ہو گیا. اب دوبارہ بار بار شرط کے پائے جانے سے بار بار طلاق واقعی نہیں ہوگی. سوال، اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ عموم پر اور تکرار پر دلالت نہیں کرتے کہ بار بار شرط پائے جائے. ہاں، بار بار کے پھر دوسرے الفاظ ہیں وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں. وہ سوال، حل فی الفاظ الشرط ما يتکرر به الطلاق، کہتے ہیں کیا شرط کے الفاظ میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے کہ جس سے طلاق مقرر ہوگی، بار بار پائی جائے گی؟ بتکرر وجود الشرط، شرط کے مقرر پائے جانے کی صورت میں، شرط کے بار بار پائے جانے کی صورت میں بار بار طلاق واقع ہوگی. تو کیا شرط کے الفاظ میں سے کوئی ایسا لفظ بھی ہے؟ اب تک جو شرط کے الفاظ بیان کیے، ان، اذا، اذاما، متا، متاما، یہ جو الفاظ ہیں یہ تکرار پر دلالت نہیں کرتے. ان حروف شرط کے ذریعے سے اگر طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تو ایک دفعہ شرط پائے جائے تو طلاق باقی ہوگی، تو دوسری مرتبہ شرط پائے جائے تو طلاق باقی نہیں ہوگی. لیکن ان حروف کے علاوہ کوئی ایسا لفظ ہے کہ جو تکرار پر دلالت کرے کہ بار بار شرط کے پائے جانے کی وجہ سے بار بار طلاق باقی ہو؟ کیا ایسا کوئی لفظ ہے؟ جواب، نعم، جی ہاں، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا حرف ہے جو شرط کے معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تکرار پر بھی دلالت کرتا ہے. نام کلمۃ کلما، اور وہ ہے کلما. یہ کلما یہ بھی حرف شرط ہے، یہ بھی لفظ شرط ہے، شرط کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی میں عموم ہے، تکرار ہے، بار بار پائے جانے کے معنی پائے جاتے ہیں. اذا اضاف بهذا الطلاق الى شرط، کہتے ہیں اگر کلما کے ذریعے سے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دے، یتکرر کہ شرط بار بار پائی جائے، یعنی ایک دفعہ طلاق واقع ہو گئی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، دوسری مرتبہ پھر شرط پائے جائے پھر طلاق واقع ہوگی، پھر تیسری مرتبہ پھر شرط پائے جائے پھر طلاق واقع ہوگی. سوال، مثلوا لذلك مسئلہ، کہتے ہیں اس کی مثال دیں کہ کلما کے ذریعے سے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنے اور پھر شرط کے بار بار پائے جانے سے طلاق کے بار بار پائے جانے کی مثال دیں. جواب، قال رجل لامرأتی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، کلما دخلت الدار فانت طالق، کلما دخلت الدار، جب بھی تم گھر میں داخل ہو جاؤ، جب بھی تم گھر میں داخل ہو جاؤ، فانت طالق، تو تجھے طلاق. تو یہاں پر کلما دخلت الدار یہ شرط ہے، فانت طالق یہ اس کی جزا ہے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو تجھے طلاق. فدخلت الدار، کہتے ہیں کہ اس کے بعد عورت گھر میں داخل ہو جائے طلقت، تو اس کو طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق. ثم اذا دخلت طلقت، پھر دوبارہ داخل ہو جائے دوبارہ طلاق ہوگی، دوسری طلاق. ثم اذا دخلت طلقت، پھر تیسری مرتبہ عورت گھر میں داخل ہو جائے پھر تیسری طلاق واقع ہوگی. ولا زائد فی الشریعۃ علی ثلاث طلقات، کہتے ہیں شریعت میں 3 طلاقوں سے زائد طلاقیں نہیں ہوتی، کل طلاق آخری طلاق وہ 3 ہے، 3 سے زائد طلاق نہیں ہوتی. جب 3 طلاقیں واقع ہو جائے تو عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے. فلا یقع شیء بعدها، اس کے بعد اگر عورت چوتھی دفعہ طلاق گھر میں داخل ہو جائے تو چوتھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ چوتھی طلاق ہے ہی نہیں. تو یہاں پر دیکھیں کلما کے ذریعے سے طلاق کو شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تو بار بار شرط کے پائے جانے کی صورت میں بار بار طلاق واقع ہوتی ہے، اور طلاق
کیونکہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں، اس لیے 3 دفعہ شرط کے پائے جانے کی صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی، اس کے بعد پھر واقع نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ قسم ختم ہو جائے گی۔ سوال: وقعت الطلقات الثلاث بتکرر الشرط فی هذه المسئلہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مشروط طریقے سے، اور حرف شرط میں کلما ذکر کیا کہ کلما، مثلا اس نے کہا کہ کلما دخلت الدار فانت طالق، جب بھی تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو تجھے طلاق۔ تو اس وجہ سے 3 طلاقیں ہو گئی، اور 3 دفعہ طلاق گھر میں داخل ہو گئے تو 3 طلاقیں اس کو ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی شرط کے بار بار پائے جانے کی وجہ سے اس مسئلے میں۔ ثم تزوج بعد زوج آخر، ظاہر ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو عورت مغلظہ ہو گئی، اور مغلظہ ہونے کے بعد بغیر حلالے کے پہلے شوہر سے پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی، پھر اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ عورت اگر پہلے شوہر سے نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد پھر یہ عورت گھر میں داخل ہو جائے، پھر وہ شرط دوبارہ پائی جائے، تو کہتے ہیں یہ اس شوہر نے اس کے ساتھ حلالے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، وہ دخلت الدار، اور دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر یہ عورت گھر میں داخل ہو گئی، قل یقع علیہ شیء من الطلاق، کہتے ہیں کہ کیا اس پر بھی طلاق واقع ہوگی؟ دوسری مرتبہ نکاح کرنے کے بعد پھر شرط پائی جائے تو دوبارہ طلاق واقع ہوگی؟ کہتے ہیں جواب لا یقع شیء، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلے جو طلاق واقع ہو گئی 3 طلاقیں بس ختم، اس کے بعد وہ قسم ختم ہو گئی۔ اب اس شرط کا دوسری مرتبہ نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سوال: اذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق، اگر ایک آدمی کہے کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق، جب بھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق، هل يقع الطلاق على كل امرأة يتزوجها في حياته، تو کیا ایسی صورت میں جب بھی یہ آدمی اپنی زندگی میں کسی عورت سے نکاح کرے تو طلاق ہو جائے گی؟ جواب: نام یقع الطلاق عقیب النکاح، کہتے ہیں جی ہاں، نکاح کے فوراً بعد، عقیب فوراً بعد، نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی۔ علی کل امرأۃ تزوجہا، ہر اس عورت پر طلاق ہوگی کہ جس سے یہ آدمی نکاح کرے، طول حیاتی، ساری زندگی، ساری زندگی جب بھی کسی عورت سے نکاح کرے گا نکاح کرتے ہی طلاق ہو جائے گی، کوئی عورت اس کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی۔ لأنه عمم وشمل لفظه كل امرأة کائنۃ من کانت، اس لیے کہ اس شوہر نے خود ہی اپنے لفظ کو عام کیا اور شامل کیا ہر اس عورت کو کہ جس کے ساتھ وہ نکاح کرے، چاہے عورت جو بھی ہو، جو بھی ہو، اس لیے کہ اس نے کہا کہ کلما اتزوج، یا کل امرأۃ اتزوج، ہاں فہی طالق، کہ ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں تو اسے طلاق۔ تو یہ جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، چاہے 100 عورتوں سے نکاح کرے، نکاح کرتے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی، تو کوئی عورت اس کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اب چونکہ خود اس نے یہ جملہ بولا ہے لہذا خود ہی بھگتے گا، کیونکہ کل کا جو لفظ ہے یہ ہر عورت کو شامل ہے، خود ہی اس نے کہا کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کر لوں تو اس سے طلاق، تو جس عورت سے بھی وہ نکاح کرے گا اس سے طلاق ہو جائے گی۔ سوال: قال لها ان دخلت الدار فانت طالق، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق۔ ثم طلق منجزا، پھر اس شوہر نے اپنی بیوی کو فوری طور پر طلاق دے دی، قبل وجود الشرط، شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی، فانقضت عدتها، تو طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہو گئی۔ ثم تزوجا، اس کے بعد شوہر نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا، ودخلت الدار، اس کے بعد شرط پائی گئی، عورت گھر میں داخل ہو گئی، بعد هذا النکاح، اس نکاح کے بعد، هل تطلق،
کیا اس صورت میں عورت کو طلاق ہو جائے گی؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق مشروط طور پر دے دی. مثلا اس سے کہا کہ تو گھر میں داخل ہو گئی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق. یہاں پر طلاق کو شرط کے ساتھ اس نے مشروط کر دیا. ابھی اس عورت نے اس سے بات نہیں کی تھی یا گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی, وہ شرط نہیں پائی گئی تھی کہ شوہر نے اس کو نقد طلاق دے دی, کہا کہ جاؤ چھٹی کر لو تو میں طلاق دے دی. یہ کہہ کر اس عورت کو اس نے طلاق دے دی, حالانکہ ابھی شرط پائی نہیں گئی تھی. پھر طلاق دینے کے بعد اس سے دوبارہ رجوع کر لیا یا عدت کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد پھر وہ شرط پائی گئی. اب اس عورت نے اس سے بات کی یا گھر میں داخل ہو گئی, جس شرط کے ساتھ اس نے طلاق کو معلق کیا تھا وہ شرط پائی گئی, تو کیا اب دوبارہ طلاق واقع ہوگی؟ جواب نام تو طلق کہتے ہیں, جی ہاں. جب دوبارہ نکاح کرے, اس نکاح کے بعد دوبارہ وہ نکاح کے بعد وہ شرط پائی جائے. یہ شرط تو ایک ہی دفعہ پہلی دفعہ پائی گئی, پہلے نہیں پائی گئی تھی. پہلے تو نقد اس نے فوراً طلاق دی تھی, منجز طلاق. ایک ہے معلق طلاق اور ایک ہے منجز. معلق کے معنی مشروط طلاق, اور منجز کے معنی بغیر کسی شرط کے فوری طور پر طلاق. تو پہلے جو طلاق ہوئی وہ تو منجز تھی, بغیر شرط کے تھی. اب اس کے بعد شرط پائی گئی, تو شرط پائے جانے کی وجہ سے, کیونکہ شوہر نے اس عورت کی طلاق کو شرط کے ساتھ ہی مشروط کر دیا تھا, تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری طلاق واقع ہوگی. لأن زوال الملک بعد الیمین لا یبطل الیمین, اس لیے کہ ملکیت کا زائل ہونا, ملکیت سے مراد ملک نکاح, نکاح کا ختم ہونا قسم کے بعد, یہ قسم کو باطل نہیں کرتا. یعنی طلاق کو جو اس نے شرط کے ساتھ مشروط کیا, یہ قسم ہے, تو نکاح کا ختم ہونا یہ اس قسم کو ختم نہیں کرتا. بل یبطل وجود الشرط, بلکہ اس قسم کو ختم کرتا ہے شرط کا پایا جانا. اگر شرط پائی گئی تو قسم ختم ہو جائے گی, لیکن جب تک شرط کے ساتھ طلاق مشروط ہو اور وہ شرط نہ پائے جائے تو وہ طلاق اپنی جگہ برقرار ہے. جب بھی شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی. فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكِهِ, جب شرط شوہر کی ملکیت میں پائے جائے, مطلب ہے کہ عورت اس کے نکاح میں ہو, چاہے پہلے سے پرانے نکاح میں ہو, چاہے بعد میں دوبارہ تجدید کرنے کی وجہ سے نکاح میں ہو, اور اس کے بعد شرط پائی جائے, تو کہتے ہیں انحلت الیمین, اب جا کے قسم پوری ہوگی, وہ وقعت طلاق, اور طلاق واقع ہوگی. اس کے بعد پھر یہ آدمی اس عورت سے نکاح کر لے, اس کے بعد پھر شرط پائی جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ ایک دفعہ شرط کے پائے جانے سے طلاق واقع ہوتی ہے تو طلاق وہ قسم ختم ہو جاتی ہے. تو چونکہ یہاں پر پہلی مرتبہ شرط پائی گئی لہذا طلاق واقع ہوگی, اس کے بعد شرط پائی جائے تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی. سوال, اللہ کا طلاق بشرط, شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا. ثم نجز الطلاق قبل وجود الشرط, پھر اس نے نقد طلاق دے دی بغیر شرط کے, اور شرط کے پائے جانے سے پہلے اس نے کہا کہ اگر تم نے فلان سے بات کی تو تجھے طلاق, پھر اس نے ویسے غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی, جاؤ. وبانت منہ, اور عورت بائنہ ہو گئی, یعنی عورت کی عدت ختم ہو گئی, عورت بائنہ ہو گئی. ثم وجد الشرط, اس کے بعد نکاح سے نکلنے کے بعد وہ شرط پائی گئی, عورت نے اس مرد سے بات کی جس سے بات کرنے کی صورت میں شوہر نے طلاق دینے کو مشروط کر دیا تھا. ثم تزوج ثانیہ, اس کے بعد پھر شوہر نے اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر لیا. هل يقع الطلاق بوجود شرط, کہتے ہیں کہ کیا اب اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے وہ پہلی والی طلاق واقع ہوگی؟ جواب لا يقع الطلاق, کہتے ہیں کہ یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی. لأن الشرط قد وجد في غیر ملکی, اس لیے کہ وہ شرط جب پائی گئی تو وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں تھی, اور جو عورت منکوحہ نہ ہو, بیوی نہ ہو, وہ محل طلاق بھی نہیں, اس کو طلاق نہیں دے سکتے. جس وقت شرط پائی گئی تھی اس وقت وہ عورت اس شوہر کے نکاح میں نہیں تھی, وہ محل طلاق ہی نہیں تھی, تو شرط پائی گئی.
اور جس وقت وہ اس کے نکاح میں دوبارہ آ گئی تو اس وقت چونکہ شرط نہیں پائی گئی لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی. لأن الشرط قد وجد فی غیر ملک، اس لیے کہ شرط پائی گئی اس وقت جبکہ وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں تھی. فانحلت بذلک یمینہ، تو اسی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی قسم پوری ہو گئی، اس کی قسم پوری ہو گئی. پھر جب دوبارہ نکاح کر لے چونکہ دوبارہ اس نے طلاق کو مشروط نہیں کیا لہذا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. آگے پھر دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ پھر